میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس چند منٹ بول کر کے صلاۃ و سلام پڑھا دوں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہوگا، کھانا بھی کھانا ہے، زیادہ کوئی لوگ ہے تو برکت کے لیے ہمارا ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، حضور پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا ہر کام حضور پہ نربھر ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ جیسا کہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کے بچوں کی شادی ہے، نکاح ہے، اس کے شکرانے میں اس میلاد کو رکھا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے دولہا بنیں گے۔ تو پتہ ہے کہ دولہا بننے کے بعد کیا کام کرنا چاہیے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ نکاح میں شرکت فرماتے ہیں تو میں بھی خوش نصیب ہوتا، میرا بیٹا بھی خوش نصیب اور میرے بیٹے کا نکاح منور بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہاں پہ کتنی بڑی فضیلت ہے ہم لوگ نہیں جانتے، اس لیے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو آج ابھی سیکھنا ہے کہ نکاح کے وقت میں جب جانے سے پہلے جب تیار ہوتے ہیں تو وہاں پہ کون سا کام کرنے سے کیا ملتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ شرکت فرمائے نکاح میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے ابو طلحہ، تمہارے ابو بہت دنوں سے بیمار تھے، ابھی کیسی طبیعت ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ بہت بیمار ہے، بستر پہ پڑا رہتا ہے، میں اٹھاتا ہوں، بیٹھاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، چہرہ دھوتا ہوں، بہت بیمار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ابو طلحہ، کیا میں وہ کام نہ سکھا دوں کہ اگر تیرے گھر میں وہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی بیماری کو دور کر کے صحت مند بنا دے؟ بے شک بے شک۔ کیا وہ کام نہ بتا دوں کہ اگر تیرے گھر میں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی بیماری کو ختم کر دے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، بیمار دیکھ کر کے ان کو ضرور بتا دے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا نکاحی کپڑا پہن لے، نکاحی جوڑا پہن لے، تو بیٹے سے کہہ دینا کہ نکاحی جوڑا پہننے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے نفل، اور کہہ دیجئے گا کہ 2 رکعت جماعت نماز پڑھ جائے نا تو جو لوگ ساتھ میں ہوں گے دوست احباب، ان سے کہیے گا جب میرا بیٹا سلام پھیر لینا تو بغل میں بیٹھ جانا، اور جب میرا بیٹا دعا کرے نا تو اس کے دعا میں آمین کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو طلحہ، اگر تیرے بیٹے نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا اور دعا مانگ لیا اور اس کے دوست احباب گھر والوں نے مل کر کے آمین کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا، تیرے بیٹے کا ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی بیماری کو پہلے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دولہا بناتے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ آج سوچے کتنی بڑی بات ہے
کہ جو دعا مانگ رہے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ نے، ابھی میں بتاؤں گا، حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے، میرا گھر بھی بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، یا رسول اللہ کیا میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں کہ اپنے اللہ سے اپنے دولت کے لیے بھی دعا کر لینا، اپنے گھر کی غریبی دور ہونے کے لیے بھی دعا کر لینا، یہ بھی کہہ دوں گا یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی. تو کیا اس وقت میں اپنے مالدار ہونے کے لیے دعا کرا لوں گا؟ میرے آقا چپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتوں کے سردار جبرائیل السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ابو طلحہ کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کا بیٹا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد، نکاحی لباس پہننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا، جتنی دعا، جس طریقے سے دعا جائز مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن اللہ خزانہ دیتے دیتے رکنے والا نہیں. آج ہم لوگ اتنی بڑی فضیلت والی اور اتنی بڑی اچھی نعمت ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اب اس سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، ہم غریب ہو، کوئی کیس چل رہا ہو، کوئی پریشانی ہو، ماں باپ پریشان کر رہے ہو، پڑوسی پریشان کر رہا ہو، رشتہ دار پریشان ہو، ارے اس وقت دعا کر لو. اللہ تعالیٰ دعا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے مشکل ختم کر دے گا، پریشانی دور کر دے گا. لیکن آج ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ کیا ہے، آج چلو ڈنکا تھوڑا پیٹ لیا جائے، آرکیسٹرا میں جا کر کے ٹھمکا لگا لیا جائے، اوپر میں رنڈی کو نچایا جائے، نیچے میں رنڈا بڑھ کے ناچ لیا جائے. ہم مسلمان ہیں نا بھائی، ہم کہاں مر گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں. سوچے ہم اور آپ لاؤ 200 رنڈی کو، حافظ صاحب کو، ہم کو بھی نچاؤ، اچھا لگے گا؟ تو جب ہم کو نہیں نچا سکتے ہو، حافظ صاحب کو نہیں نچا سکتے ہو، یہ مولوی صاحب کو نہیں نچا سکتے، تم لوگ کہنا ہم لوگ کے لیے اچھا نہیں لگے گا، تم لوگ کے لیے اچھا لگتا ہے. آج میں نے دیکھا بہت گندی بات ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے. سنو، اللہ نے کہہ دیا اپنے محبوب کو، اور محبوب نے کہہ دیا، کہا اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ جس کی شادی میں یہ غلط کام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں، شوہر اور بیوی میں کبھی زندگی میں سکون کو داخل نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی اس کو بے سکونی میں داخل کر کے اس کی زندگی کو جہنم اور اس کے رزق کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اور دیکھتے نہیں ہے شادی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا شادی کر لو مالدار ہو جاؤ گے، آج شادی کر لیتے ہیں غریب بن جاتے ہیں. شادی کرنے کے بعد دیکھیے لڑائی جھگڑا فساد گالی گلوچ رشتہ ٹوٹا، بیوی نہیں عزت کر رہی ہے، شوہر گالی دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی میں کہیں نہ کہیں غلط کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا ہے. اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو گانا وغیرہ پہ ناچتے ہو نا بہت مزہ آتا ہے نا. یا امام صاحب کو 2000 دینے میں پسینہ اتر جاتا ہوا 20,000 لٹا دیا کرتے ہیں. سوچے ہمارا شرم نہیں آتی ہمیں؟ کب تک ہم اس طریقے سے کھوئے رہیں گے؟ بھائی نکلیے. ایک بات یاد رکھیے گا کان کھول کر کے، قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم سید صاحب ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم شیخ صاحب ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم خان صاحب ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم انصاری صاحب ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم شاہ صاحب ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نٹ صاحب ہو. قیامت کے دن ہمارے نسب نامے کو نہیں پوچھا جائے گا، ہماری ذات کو نہیں پوچھا جائے گا. اللہ پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا دنیا میں تھا تو نے مسلمان تھا تو یہ بتا دنیا سے کتنا نیکی لے کر آیا ہے اور کتنا گناہ کر کے آیا ہے. اگر نیکی لے کر آیا ہے تو جنت میں بھیج دوں گا، اور گناہ لے کر آیا ہے تو جہنم کے اندر پھینک دوں گا. اللہ پوچھے گا. تو قیامت کے دن نسب نامے کے بنیاد پہ بخشش نہیں ہوگی بلکہ عمل نامے کی بنیاد پہ بخشش ہوگی. کب تک ہم لوگ آپس میں سدھار کریں گے؟ لیکن سوچتے ہیں یار شادی میں یہ نہ ہو تو مزے نہیں آئے گا، رشتے اتنا ماریں گے نا کہ سارا مزہ نکل جائے گا. یاد رکھنا
बहुत भयंकर है वहाँ पे अजाब। पता है हदीस पाक में आया है, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान शादी ब्याह में इस तरह से नाच गवाजा करते हैं ना, मेरे आका ने फरमाया कि जहन्नम में उसको डाला जाएगा, बिल्कुल काली आग होगी, कान को बड़ा कर दिया जाएगा और शीशा पिघला करके उसके कान में डाला जाएगा, जिसकी वजह से उसका दिमाग फट करके जैसे चावल बनाते हो तो अधन जैसे उछलता है, चावल और पानी उछलता है, मेरे आका ने फरमाया उससे भी ज्यादा तुम्हारा दिमाग उछलेगा, भेजा फटेगा, बार बार फटता रहेगा, उसी में डाला जाएगा और जहन्नम में एक ऐसी आग में फेंक दिया जाएगा तुम्हें कि जो इंसान गाना बजाना नाच बजा करके आया होगा, जहन्नम में एक ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जहां न तुम्हारे दोस्त होंगे, न पड़ोसी होंगे, न रिश्तेदार होंगे, न जिसके शादी में नाचे होंगे या अपनी शादी में नचाए होंगे, कोई नहीं होगा, तुम्हारा बेटा बेटी कोई नहीं होगा, बल्कि तुम अकेले जहन्नम में चल रहे होगे और इतनी काली आग होगी कि अपने हाथ को भी देखना चाहोगे तुम नहीं देख पाओगे, रोते रहोगे कोई सुनने वाला नहीं, तड़पते रहोगे कोई सुनने वाला नहीं। तो याद रखना, दुनिया में ये शैतानी दिमाग को खुश करने के लिए अपने लिए आखिरत का अजाब मत लो, बल्कि ऐसे काम से तौबा करके अच्छा काम करो। और अच्छा काम ये करो कि ये मिलाद करना अच्छा काम है, और अगर जरूरत पड़ जाए कि ना थोड़ा सुहाना लगना चाहिए तो निकाह के बाद में 5 तो शायर को रखो और ढेर सेहरा पढ़ा करके नाच पढ़ो और जितना पैसा 20,000 उधर देते हो इन मोलमा पे खर्च करो, ये सब आपका काम है। लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना है भाई, मत करो, इससे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। क्या हमें शर्म नहीं आती है? यार बच्चे, हम बाप बैठे रहते कुर्सी पे, हमारा बेटा हमारे सामने में रंडी के साथ नाचता रहता है, शर्म नहीं आती? गैरत कहाँ मर जाती है भाई? हमारी माँ हमारे देखती रहती है और हमारी बेटी रंडी के साथ नाचती रहती है, शर्म नहीं आती? ये हम मुसलमान है भाई, हम मुसलमान है ना, और इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो मजहब इस्लाम है। तो हमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए कि हमें कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया है, अल्लाह ने पिल्लू बना के हमें नाली में नहीं छोड़ा है। अल्लाह चाहता तो हमें पिल्लू बना करके भी नाली में डाल सकता था, अल्लाह चाहता तो जानवर भी बना सकता था, अल्लाह चाहता तो हमें पेड़ पौधा बना करके फेंक सकता था, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि 18,000 दुनिया में मखलूकात है कमोबेश, और अल्लाह ताला ने सारी मखलूक में चांद और सूरज से भी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। और अपनी बात याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से खूबसूरत किसी चीज को नहीं पैदा किया है, और किस चीज से, याद रखना, आप अपने मर्तबे को पहचानिए। आपका मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आप कलमा पढ़ लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा देख रहे हो ना, जो मक्का शरीफ में है, अरब में जो खाने काबा है, जहाँ लोग हाजी हज करने के लिए जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, यार कलमा पढ़ लिए, अल्लाह ताला की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा बन जाता है कि अल्लाह ताला खाने काबा से भी अफजल अल्लाह ताला आपको बना देता है। और खाने काबा से अफजल बन करके हम रंडी के साथ नाचने जाए, रंडा बनने के लिए जाए? अरे होश ना खुल लो मेरे भाई, समझो, सीखो। हम जानते हैं कि हमारी बात का कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी तो कम से कम समझो, कम से कम एक का काम आगे कदम बढ़ाने से पहले सोच लेना कि मुफ्ती साहब ने बताया है कि खाने काबा से भी अफजल कौन है? जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, औरत हो या मर्द हो, तो खाने काबा से अफजल अल्लाह ने हमें बनाया और हम ऐसा गंदा काम करें? ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो मेरे भाई ऐसा काम मत करना। खुदारा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे काम से तौबा करो, दूसरे को भी समझाओ, और अगर शादी ब्याह में कोई लेकर के आए तो मेन रोड पे रखो। हमारे मोहल्ले में गंदा काम नहीं आना चाहिए। हम रंडी को नहीं देखेंगे, तुमको देखना है तो रोड पे रखो। हमारे मोहल्ले में इतना गंदा काम नहीं होता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने मुझे खाने काबा से भी अफजल बनाया है, तो इसलिए हम गंदा काम नहीं होने देंगे, इसलिए नहीं काम करना है। और यहाँ से जब आप जाओगे, बात तो बहुत सारी बातें हैं, और यहाँ से जब जाओ ना बाराती बन करके, तो खुदा न खास्ता याद रखना, जब दूल्हे के दरवाजे, बच्ची के दरवाजे पे जाओ, दुल्हन के दरवाजे पे जाओ, तो याद रखना खाने पीने में भी थोड़ा एहतियात रखा करो। आज देखते हैं कि खाने पे दस्तरखान में बैठे हुए कोई इधर खाना गिरा रहा है, कोई इधर खाना गिरा रहा है, कोई इधर छीट रहा है, कोई उधर छीट रहा है। नहीं भी खाने हो तो 2 प्लेट ले लिया करते, नहीं लेना, इसलिए कि भले ही खाना उसका है, लेकिन जो तुम खा रहे हो तुम्हारे प्लेट में आ गया, लेकिन सारे दाने का हिसाब अल्लाह ताला हमसे लेगा, आपसे लेगा।
قیامت کے دن ایک ایک دانے کا حساب لے گا، کیوں چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو تم دانا چھوڑ دیتے ہو پلیٹ میں نا، وہ دانا کو اللہ تعالیٰ زبان دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتا ہے اللہ ہم سے کون سی خطا ہو گئی تیرے بندے نے نہیں کھایا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو تم چھوڑتے ہو وہ شیطان کھاتا ہے، اور جب شیطان کھاتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے اور تمہیں گناہ میں اور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہی دانے کو ایک ایک اٹھا کر کے ہم پورا پلیٹ کو صاف کر کے کھا لے تو جو آخری لقمہ ہم کھاتے آخری دانہ حلق کے نیچے جانے لگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کتنا پیارا دعا دیتا ہے کھانا ہمارا، چاہے گھر میں کھاؤ، پڑوسی میں کھاؤ، رشتے دار میں کھاؤ، باراتی میں کھاؤ، کہیں بھی کھاؤ، وہ جانا جب دانا کو بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں لاش دانا جاتا ہے تو وہ دانا کہتا ہے اے اللہ اس نے شیطان کے منہ سے بچایا ہے، اے اللہ اسے جہنم کے منہ سے بچا کے اسے جنت کے منہ میں ڈال دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ دانا ہمیں کتنا بڑا دعا دے کے جا رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے نا، جن تک ہم نہیں کرنا چاہیے نا، اتنا ہی کھاؤ اور گر جائے خدا نہ خواستہ نہ بھائی تو اٹھا کے کھا لیا کرو، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، اٹھا کے کھا لیا کرو۔ ہمارے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ جو 22 لاکھ مربع پہ حکومت تھی، آدھے دنیا پہ پرچم اسلام لہرا چکے تھے، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے نا تو دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، خود سے جھکے اٹھایا اور اپنے غلام کو کہا یہ لے لیجئے، شام میں افطار کرنے بیٹھوں گا روزہ کھولنے کے لیے تو میرے پلیٹ میں رکھ دیجیے گا۔ شام کا وقت ہوا نا تو معاملہ یہ ہوا کہ سارا آئٹم موجود ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ میرے غلام وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، کہاں ہے؟ غلام تھر تھر کانپنے لگا، کانپتے ہوئے کہا مجھے بھوک لگی تھی، میں روزہ سے نہیں تھا، میں نے کھا لیا۔ اب وہ کانپ رہا ہے کیا پتہ نہیں عمر غصہ ہوں گے کہ ناراض ہوں گے کہ کیا ہوں گے، ڈانٹیں گے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ عمر ناراض نہیں اور مسکرا دیے، اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے غلام تم اب تک غلام تھا، تو نے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، اب تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، جاؤ بغیر پیسے کے آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا میں تو غلطی کر دیا تھا، سزا ملنی چاہیے تھی، مجھے تو مارتے ڈانٹتے اور مجھے خوشی کا پروانہ دینے کے بغیر پیسہ کے مجھ کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کام ہی تم ایسا کر لیا۔ کہا کون سا کام؟ کہا میرے آقا نے فرمایا کہ جو گرے ہوئے دانا کو روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد اور جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میں نے دیکھا کہ تم نے گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا، تم نے جنت جہنم سے آزادی کر لیا، جہنم سے تم نکل گئے۔ تو عمر نے فرمایا کہ جو جہنم سے نکل گیا وہ میرا غلام بن کے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں ہم اور آپ ہمیں بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور یاد رکھنا ہمیں اور آپ کو سب اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کام کرو، اچھا کام کرو، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے، اچھا ماحول دیجیے، بیٹا بیٹی کا اچھا ماحول بنائیے۔ آپ یہ کبھی مت سوچئے کہ ہاں آج جو چھوٹے کہ ہاں وہ بڑی جات کا ہے یا چھوٹی جات کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چھوٹی بڑی جات کا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ یہ سب گھوسلہ ہے ہمارے دماغ میں بٹھایا گیا، رونگ نمبر، دیکھو چھوٹی بڑی جات کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا ہم اور آپ سب اللہ کی بارگاہ میں سب پسندیدہ ہے۔ جو عمل جیسا اچھا کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے، برا عمل کرے گا تو برا ہے، یاد رکھنا۔ یہ چھوٹا بڑا کوئی ذات میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کبھی احساس کمتری کے شکار مت ہوئیے، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے۔ آپ کلمہ پڑھ لیے، آپ کھانے کعبہ سے افضل ہے، اسی پہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حضور کے امتیوں میں سے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان باتوں پہ ہمیں سیکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات حبیبی یا رسول اللہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ رحمت للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم